قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تشریح: یہاں سے مصنف ان احادیث کا بیان شروع کر رہا ہے جن کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکروہ فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکروہ فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے خلط ملط کرنا۔ چونکہ دجال حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا، ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ زیر تذکرہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سی خطبی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیر تذکرہ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، ان کے معتقدین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی۔ بلاخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی طرح یمن میں اسود عنسی نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاہ تمیمہ کو شوق چڑھا، اور اس مخبوط الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور اور لوگوں کو معلوم ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، تاہم اتنی بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسود عنسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سعادت میں ہی مارا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیفر کردار تک پہنچایا، جبکہ طلحہ اور سجاہ نے اپنے اس دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک محبوط الحواس آدمی کے دل دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔